کرتا ہے۔ منافقانہ کردار کیا ہے؟ منافقانہ کردار ہے غنڈہ گردی، ہاں، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کا حق دبانا، حقدار کو ستانا، حقدار کو ڈرانا، حقدار کو دھمکیاں دینا۔ ہمارے بنگلور کی انویسٹمنٹ کمپنیوں کے بعض مالکان کا رویہ لوگوں کا پیسہ دبائے ہوئے، اور آپ اپنا پیسہ لینے کے لیے جاؤ، غنڈوں کے ذریعے سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ غنڈے انہوں نے مقرر کر رکھے، آپ جا رہے اپنا پیسہ لینے کے لیے، اپنی محنت کی کمائی لینے کے لیے، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے نام پہ جو ہے آپ سے لوٹی ہے، اور آج آپ جب اپنا پیسہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، غنڈوں کے ذریعے آپ کو دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ بے حیائی کا کردار ہے، یہ بالکل تھرڈ کلاس کا کردار ہے، یہ بے شرمی کا کردار ہے، یہ منافقانہ کردار ہے۔ دنیا میں ڈرا لو، دنیا میں دھمکا لو، حشر کی عدالت میں کہیں تم بچ کر جا نہیں سکتے ہیں۔ حقدار کبھی مجبور ہوتا ہے، حقدار کبھی بے بس ہوتا ہے، حقدار بڑا مسکین ہوتا ہے، حقدار بڑا منہ مرا ہوتا ہے، اور یہ جو ظالم اور جابر ہے اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، اس کے پاس غنڈے ہیں، اس کے پاس اثر و رسوخ ہے، اس کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے، اب وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے حقدار کو ڈراتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کہا کہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں سے دو شخص میری خدمت میں آتے ہیں، مسئلہ لے کے آتے ہیں، ایک زمین کا مسئلہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میری زمین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں زمین میری ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، زمین واقعی معنوں میں جس کی ہے، جو واقعی حقدار ہے، بیچارہ منہ مرا ہے، اسے بولنا نہیں آ رہا ہے، اپنے دعوے کو ثابت کرنا نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ جو جھوٹا شخص ہے نا، ظالم، بڑا چرب زبان ہے، بڑا چرب زبان ہے، ایسے بات کرے گا کہ آپ کو غلط ثابت کر دے گا، خود غلط رہ کر آپ کو غلط ثابت کر دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، اب وہ اپنا دعویٰ صحیح طریقے سے پیش کرتا ہے، چرب زبانی میں، اور یہ بیچارہ جو مظلوم ہے، مجبور ہے، اس کو پیش کرنا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کی زبان سے، اس کی چرب زبان سے متاثر ہو کر مجھے یوں لگے کہ شاید زمین اس کی ہے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اس ظالم کے حق میں کہ ہاں زمین تمہاری ہے، یہ جان کر نہیں کہ ظالم نہیں، اپنے دعوے کو اس نے اس انداز میں پیش کیا، سننے والے کو لگا کہ ہاں اسی کا حق ہے۔ پیارے نبی نے کہا، ہر وہ ظالم سن لے جو اپنی چرب زبانی سے حقدار کا حق مارتا ہے اور زمینیں ہڑپ کرتا ہے، کہ ایسے شخص کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کی جگہ دے رہا ہوں۔ یعنی اہل علم نے کہا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اگر عدالت میں، کورٹ میں غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کرنے کو جج نے غلط فیصلہ نہیں، جج کو لگا کہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دعوے کو اس انداز میں پیش کیا، قاضی کے اور جج کے فیصلے سے حق بدل نہیں جاتا، حق اسی کا رہتا ہے جو حقدار کا ہے۔ وکیلوں کی زبان کے، وکیلوں کی مکاری کی وجہ سے یا پھر رشوتوں کی وجہ سے کسی کا حق بدل نہیں جاتا ہے۔ تو حضرات، یہ منافقانہ کردار ہے کہ کسی کا حق رکھا جائے اور حقدار کو دبایا جائے۔